بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سوال نمبر 85 اور اس کا جواب ہمیں پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 85 میں اس سے پہلے والے سوال سے ہی جڑا ہوا ایک سوال ہے۔ اس سے پہلے والے سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ جماعت اور سمع و طاعت یعنی سننے اور ماننے کے بارے میں آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ اس سوال کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعیت اور اتحاد پیدا کیسے ہوگا؟ جماعت اور اجتماعیت اسباب کیا ہیں، یعنی کیا کرنا ہوگا تو سب کے سب متفق ہو جائیں گے، سب کے سب ایک ہو جائیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں؟ یہ سوال ہے، اجتماعیت کے اسباب و وسائل کیا ہیں؟ جواب میں شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کہتے ہیں، دو تین باتیں بیان کی ہیں انہوں نے۔ دیکھیں، کہتے ہیں پہلا، اولاً پہلی چیز اجتماعیت کے اسباب حسب ذیل ہیں۔ اولاً سب سے پہلے عقیدے کی تصحیح۔ دیکھا آپ نے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اجتماعیت اکٹھا ہونا، ایک ہو جانا ہے نا۔ تو کیا کہا؟ سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی تصحیح، یعنی عقیدہ صحیح کرنا۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی، توحید عبادت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں ہر طرح کی شرک سے، ہر طرح کی کفر سے، ہر طرح کے انحراف سے دوری۔ عقیدے کو صحیح کرنا، درست کرنا، اس طور پر کہ عقیدہ شرک سے پاک ہو۔ اس طور پر بھی عقیدہ کیا ہو؟ شرک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے۔ تمہارا دین کتنا ہے؟ ایک ہی دین ہے، ایک اللہ ہے، ایک دین ہے۔ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تم سب کا رب ہوں۔ میں تم سب کا رب ہوں۔ فاتقون، اس لیے تم میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارے کام کرو جس سے تم میرے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ دوسری آیت کریمہ جو یہاں پر نہیں ہے وہ بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے، ایک لفظ اس میں الگ ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہاں کیا ہے؟ فاتقون۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ فاعبدون۔ تو تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں۔ ربکم، تم سب کا رب ہو۔ فاعبدون، اس لیے تم سب کے سب میری عبادت کرو۔ پہلے اس آیت میں فرمایا فاتقون، میرا تقوی اختیار کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا میری عبادت کرو۔ یہ آیت کریمہ صاف صاف بیان کر، تقوی والی آیت میں بھی پہلے کیا ہے؟ ایمان ہی تو ہے بھئی۔ تقوی سب سے پہلے اس میں کیا چاہیے؟ اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید کے بغیر کون سا تقوی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حلیے سے، لباس سے، ہے نا، عمامے سے، جبے قبے سے، تسبیح اور مالے سے کوئی متقی نہیں بنتا۔ متقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کی سنت کا پاس و لحاظ کرنے والا اور توحید و سنت کے مطابق جینے والا متقی ہے۔ جتنا اس کے اندر توحید ہے، نبی کی سنت ہے، اتنا ہی بڑا وہ اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، اور اتنا ہی بڑا وہ تقوی شعار ہے۔ تو کیا کہا صاف لفظوں میں؟ فاعبدون اور فاتقون۔ تو یہ تمہارا دین ایک دین ہے، تمہاری امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، اس لیے میری ہی عبادت کرو، اس لیے میرا ہی تقوی اختیار کرو۔
بہت واضح سمجھ میں آیا کہ امت ایک ہے، اور کیسے امت ایک رہے گی؟ سب کے سب اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ امت ایک ہے، کیسے امت ایک رہے گی؟ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب ہم لوگ بھیڑ اکٹھا کر لیں، 500 لوگ، 1000 لوگ، 2000، 10,000 لوگ اکٹھا ہو جائیں، بطور مثال، یہاں تو کروڑوں کی بات ہے، لاکھوں کروڑوں کی بات ہے تعداد، لیکن ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک 2000 5000 کی بات کر لیں۔ 2000 5000 لوگ جمع رہیں اور ان میں 10% لوگ خالص توحید والے ہوں، بقیہ کچھ پرسنٹ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کا ہو جو بے دین ہیں، جن کا کوئی دین ہی نہیں، کہتے ہیں کہ دنیا ایسے بن گئی ہے، خود سے چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں جو مثال کے طور پر دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہوں، ان میں سے کچھ ایسے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے، اللہ کے رسولوں کے، صالحین کے پجاری ہوں، کچھ ایسے ہوں جو سورج چاند اور ستاروں کے پجاری ہوں، ایسے لوگ ہوں۔ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہوں، پھول چڑھانے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کی 5000 10,000 کی تعداد ہو، کیا ایسی اس تعداد کو جو 5000 10,000 کی تعداد ہے، کیا اس تعداد کو جماعت اور اجتماعیت کہا جائے گا؟ ہے تو تعداد بڑی، 10,000 لوگ ہیں، گیدرنگ تو بڑی، جمع تو کافی لوگ ہو گئے، لیکن ایسے اس جمع ہونے کو، اس بھیڑ کو کبھی بھی اجتماعیت نہیں کہا جا سکتا ہے، کبھی بھی اس کو وحدت نہیں کہا جا سکتا، اس کو اتحاد کا نام نہیں دیا جا سکتا، اتفاق کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو یکجہتی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، ایک نہیں ہے، اس کا عقیدہ الگ 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 ہے، کئی طرح سے لوگ شرک کرنے والے موجود ہیں۔ اتفاق بھی نہیں، کہاں اتفاق ہے؟ اتفاق ہوتا تو سبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، وہ اپنے راستے پر ہے، وہ اپنے راستے پر، اس نے اس کو بڑا مانا، اس کو اس نے بڑا مانا، اس کو اس نے بڑا مانا، تو اس لیے نہ اتحاد ہے نہ اتفاق ہے۔ ہاں ازدحام ہے، بھیڑ، کیا ہے یہ رش، بس اس کے سوا کچھ نہیں، بھیڑ۔ اور ایسے ہی جیسے تیسے بہت بڑی تعداد اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارتی ہو، تو کیا اس اکٹھا ہونے والی بھیڑ کو اتحاد کہا جائے؟ میرے بھائیو، کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اتحاد کی بنیاد توحید ہے، عقیدے کی اصلاح ہے، شرک سے اس کو پاک کرنا ہے۔ جتنے فرقے، جتنی جماعتیں، جتنے دھڑے، جتنے گروہ، جتنی ٹولیاں اسلام کے نام پر دنیا کے اندر موجود ہیں، ان تمام فرقوں، ٹولیوں کو ٹٹول کر کے دیکھو، ان کی تعلیم، ان کی دعوت، ان کے مشن، ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھو، آپ کو بہت کچھ ملے گا ان کے یہاں، لیکن عقیدے توحید کو خالص کرنے، اس کو شرک سے پاک صاف کر کے ایک دم صاف ستھرا عقیدے توحید کرنے پر کوئی توجہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر کسی کے ہاں توجہ ملے گی تو وہ پرائرٹی میں نہیں ہوگی، سیکنڈری ہوگی، لاسٹ میں ہوگی، اخیر میں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے آپ میں، کہ اسی بنیاد پر نعرے کتنے بھی لگ جائیں، جلسے کتنے بھی ہو جائیں، لیکن جلسوں سے، نعروں سے اور بہت زیادہ جذباتی باتیں کرنے سے کوئی اتحاد اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر سب لوگوں کے عقیدے شرک سے پاک ہو جائیں، سب لوگوں کی زندگی بدعات سے پاک ہو جائے، سب سنت کی زندگی گزارنے لگیں شرک سے اور دیگر تمام بدعقیدگیوں سے، اگر اپنے ایمان اور عقیدے کو پاک کر لیں، توحید خالص ہو جائے، سنت خالص ہو جائے، تب ایک ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تب تو ایسے ایک ہو جائیں گے کہ اکٹھا نہ بھی رہیں تب بھی ایک مانے جائیں گے۔ آپ بہت دور رہتے ہیں تب بھی ہمارا اور آپ کا ایک ہے۔ اس لیے باطل کے ساتھ تو اتحاد کر سکتا ہے، لیکن حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں توحید پرست رہتے ہیں، سنت پرست رہتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے رہتے ہیں، وہ دوریوں کے باوجود بھی ایک ہیں، دوریوں کے باوجود بھی
ایک ہیں، جیسے اہل باطل دوریوں کے باوجود بھی ایک ہیں۔ ایک آدمی بدعقیدہ ہوتا ہے نا، تو کسی دوسرے ملک میں جب جاتا ہے تو اپنے عقیدے والے کو تلاش کر کے اس کا مہمان بنتا ہے، اس کے ساتھ میں رہتا ہے، اس کی مجلس میں شریک رہتا ہے، اسے دل کی باتیں کرتا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں کسی دنیا کے گوشے میں تو ہم توحید و سنت والوں کی تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی کہاں ہے، توحید والا، سنت والا۔ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، ایک بھی ہے تو بہت ہے وہ، لیکن توحید کا اور سنت کا عالم بردار تو ہے وہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ان سارے بدعقیدوں کا بھی طریقہ کیا ہے؟ یہی طریقہ میرے بھائیوں، وہ جہاں جائیں گے اپنے عقیدے والے کی تلاش کریں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ باطل باطل کے ساتھ رہتا ہے، باطل باطل کی حمایت کرتا ہے، غلط غلط کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بہت واضح سی بات، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے شواہد ہیں، اپنے وقت پر آئیں گے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہے نا۔ ابھی وہ بات کرنا مقصد نہیں ہے، ہمیں 2-3 پوائنٹس پر بات کرنی ہے اور دوسرے سیشن میں مختصر گفتگو بھی ہونی ہے، تو تاخیر بھی کچھ ہو گئی ہم لوگوں سے۔ تو کیا کہا؟ پہلا اصول اجتماعیت کا پہلا سبب، اگر امت اتحاد کرنا چاہتی ہے، ایک ہونا چاہتی ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے عقیدے توحید کو خالص کرنا پڑے گا، ہر شرک سے چھوٹے بڑے اپنے عقیدے کو پاک کرنا پڑے گا۔ وہی شرک کا عقیدہ لے کر کے، وہی قبر پرستی لے کر کے، وہی بزرگ پرستی لے کر کے، وہی تصوف کا عقیدہ لے کر کے، ہے نا، وہی خانقاہیت کا عقیدہ لے کر کے، وہی چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت، قادریت کا عقیدہ لے کر کے، وہی ماتریدیت، ہے نا، وہی ماتریدیت، وہی اشعریت لے کر کے، وہی عقلانیت لے کر کے، وہی رافضیت لے کر کے، وہی خارجیت لے کر کے ہم سوچیں اتحاد ہو جائے تو کبھی اتحاد ممکن؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے اتحاد کے نام پر، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد توحید کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب تک پوری امت نہیں آ جائے گی کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ پوری امت جب تک اللہ کی توحید پر آ کر کے شرک سے توبہ نہیں کر لے گی اتحاد نہیں ہوگا۔ ہم اکٹھا ہو جائیں گے لیکن آپ الگ عقیدہ رکھتے ہیں تو دل نہیں ملے گا، آپ کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے۔ اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد جب چائے پانی ختم ہوگا، ہے نا، ضیافت ختم ہوگی، باہر نکلیں گے تو وہ اپنے راستے پر جائے گا، آپ اپنے راستے پر جائیں گے، اس لیے کہ بھیڑ تو لگی تھی ساتھ میں، لیکن اب باہر نکلنے کے بعد سب کے عقیدے الگ ہیں، سب کے نظریے الگ ہیں، سب کی سوچ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صورتحال بنے گی۔ تو اصل میں اتحاد کی بنیاد، پہلی بنیاد کیا ہے؟ عقیدے کی تصحیح، عقیدے کی اصلاح۔ اچھا آگے دیکھیے، کیونکہ صحیح عقیدے کی نقطہ، کیوں آخر توحید چاہیے؟ اجتماعیت کی بنیاد اسباب میں سے پہلا سبب توحید کیوں ہے؟ کیونکہ صحیح عقیدہ ہی دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے، صحیح عقیدہ ہی دل میں الفت پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی قبر کا پجاری ہے، ایک آدمی مشرک ہے، شرک کر کے آتا، ہمارا دل اسے کیسے لگے گا بھائی؟ وہ شرک کرنے والا آدمی، وہ شرک کرنے والا ہے، بحیثیت انسان، انسانی بنیاد پر انسانی زندگی میں تعلقات ہمارے اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شرک کرتا ہے اس لیے دل میں الفت اس کے لیے پیدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک، وہ شرک کرتا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کے علمبردار ہیں، داعی ہیں، ہمارا عقیدہ توحید کا ہے، اور بغض و کینہ ختم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی آدمی کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اس کے مال کا کوئی مسئلہ ہو، اس کے سماج کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن اگر توحید اس کے یہاں بھی ہے جیسے ہمارے یہاں ہے، سب ایک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں خالص، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو ہم اپنے اس دنیاوی نقصان کو برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، جیسے ہم توحید کے عقیدہ رکھتے ہیں ایسے ہمارا بھائی بھی توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بغض و کینہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب عقائد مختلف اور معبودان کئی قسم کے ہوتے ہیں، شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں اس کے برخلاف اگر معبودان جب عقائد مختلف ہوتے ہیں
اور معبودان کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو ہر عقیدہ والے اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے معبودوں کو لے کر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی شرک کا حال ہے، شرک کا حال یہی ہے، اور دوسروں کے عقائد کو باطل سمجھتے ہیں۔ جب عقیدہ الگ الگ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، وہ دوسرے کو باطل اور وہ اس کو باطل، یہ ہے مسئلہ۔ اس لیے ایسی صورت میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعوت کا یہ حصہ ہے، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا یہ جدا جدا متفرق الگ الگ جو معبودان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے جو اکیلا ہے اور سارے لوگوں پر قہر اور غلبہ کرنے والا ہے، سب پر غالب ہے؟ اللہ سے اوپر کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت سے، اس کے اختیار سے، اس کے غلبے سے کوئی باہر نکل سکتا ہے؟ وہ عابد بن گیا غیر اللہ کا، وہ معبود باطل بنا ہوا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کی پوجا ہو رہی ہے، چاہے یہ معبودان باطلہ ہو یا یہ باطل پرست عبادت گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو کھلاتا پلاتا جلاتا ہے اور اپنی دھرتی پر باقی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ باہر نکل جائیں، اس کی انہیں ہمت نہیں ہو سکتی۔ دیکھا آپ نے، کئی متفرق پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقت والا؟ کون بہتر ہے میرے بھائیو؟ یہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے اب یہ مثال، پریکٹیکل مثال دے رہے ہیں، زمانے قدیم کی مثال۔ اسی لیے عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں منتشر اور بکھرے ہوئے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کیا حال تھا؟ کوئی کسی کا دوست نہیں بھائی، سب ایک دوسرے کے دشمن، آپس میں انتشار، تفرقہ، پارٹی بندی، دھڑ بندی، ایک دم ہوس پرستی، من مانی زندگی گزر رہی تھی، منتشر اور بکھرے ہوئے تھے، روئے زمین پر کمزور بھی تھے۔ بکھرے ہوئے رہیں گے تو دشمن کا مقابلہ کریں گے نہیں، وہ اپنی جان بچائے گا، وہ اپنی جان بچائے گا، کیونکہ سب کو اپنی اپنی کی فکر پڑی ہوگی، کیونکہ سب اندر سے ایک تو ہے نہیں، سب عقیدے کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، سب الگ الگ منتشر ہے۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے اور ان کا عقیدہ درست ہوا تو آپس میں متحد ہو گئے اور ان کی حکومت بھی متحد ہو گئی۔ آپ سوچیں جاہلیت کا کیا حال تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم لے کر کے آئے، اپنی سنت لے کر کے آئے، اور آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے شرک سے توبہ کر کے توحید کو گلے لگایا اور نفس پرستی اور ہر طرح کے انحراف سے آزاد ہو کر کے اللہ کے نبی کی سنت کو گلے لگا لیا۔ سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک ہو گئے۔ صرف توحید نے ان کو ایک بنا دیا، سنت نے ان کو ایک بنا دیا۔ توحید و سنت کے بغیر وہ ایک دوسرے کے خلاف دست بگریبہ تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، مال کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کی نعمت ملی، توحید کی نعمت ملی تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے، ان کی حکومت بھی ایک ہو گئی۔ جب ایک رہیں گے تو ہی حکومت ایک بنے گی بھائی۔ اس لیے یاد رکھیں، مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے تو وہ سب کون تھے جن کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے؟ وہ مہاجرین تھے اور انصار جو مدینے والے تھے، ان سچے دل والے جن کے سینے ایمان کے نور سے منور تھے، جن کے سینوں میں سنت کا کی کرن تھی، سنت کی روشنی تھی، یہ ایسے لوگ تھے۔ اس لیے فوراً حکومت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ ایک نظام بن گیا۔ لیکن وہی کیوں نہیں بنا؟ اللہ کے نبی کے آتے ہوئے کیوں نہیں بنا؟ 13 سال کیوں گزر گئے؟ کیوں گزرے بھائی؟ اس لیے کہ ابھی اسی مشن پر کام چل رہا تھا، دلوں میں خالص توحید آ جائے، شرک سے توبہ کر لے لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال نمبر ایک بات تو کیا ہو گئی؟ ایک ہے اتحاد کی بنیاد توحید، یاد رہے، اور توحید کے ساتھ سنت لازم ملزوم ہے۔ توحید کے ساتھ سنت کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ مسلمان حکمران کی سمع و طاعت۔ یہ کس صورت میں بات ہو رہی ہے؟ جب اسلامی نظام ہو، اسلامی ملک کی بات ہو رہی ہے کہ اتحاد کیسے قائم ہوگا۔ تو کیا کہا؟ مسلم حکمران کی سمع و طاعت، حاکم مسلم جو بات کہے اسے سن لیا جائے،
اس پر عمل کیا جائے، اسے فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، یہ ہے جس کے ذریعے سے اتحاد ہوگا۔ بھائی مسلمانوں نے ایک حکمران مقرر کر لیا، اب اس کے بعد اس کی باتیں نہیں مان رہے، تو اس کا کہاں نہیں مانیں گے، اس کے خلاف کھڑے رہیں گے، وہ کہے گا ایسے چلو نہیں چلیں گے، وہ کہے گا یہ کرو نہیں کریں گے، اس کے خلاف کام کریں گے، تو اتحاد باقی رہے گا؟ نہیں، اتحاد باقی رہے گا۔ اور یاد رکھیں، سنت کے ساتھ ساتھ آگے نیچے اتریں گے تو یہ آئے گا، کیا؟ حکمرانوں کی سموتات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب تھی کہ نہیں واجب تھی؟ اللہ کے نبی کی اطاعت واجب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، یہ اولو الامر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اولو الامر منکم ہے، یہ اپنے معاملات کی ذمہ دار حکمران۔ تو جیسے اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کا ذکر آیا، ایسے ولی امر کی بھی اطاعت کا ذکر آیا، بس فرق اتنا ہے کہ ولی امر کی اطاعت بحیثیت شریعت ساز نہیں کی جائے گی، شریعت ساز کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول جو شریعت جن سے ہم کو ملتی ہے، اس شریعت کی پابندی کے تابع رہ کر کے اس کی اتباع کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا کو ریپیٹ کیا گیا، و اولی الامر منکم کہنے میں اطیعوا کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع ہے، لیکن اطاعت کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، اس لیے یہ دین ہے، یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی تابعداری کرنا کیا ہے؟ یہ دین ہے، اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا کسی ملک میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشہور حدیث، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ۔ دیکھا آپ نے کہاں کہاں اس کا ذکر ہے؟ حاکم کی اطاعت کرنے کا ذکر کہاں کہاں ہے؟ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے تقوی کی وصیت کے ساتھ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ والسمع والطاعہ، اور اپنے حاکم کی بات سننے اور حاکم کا کہا ماننے کی تمہیں کیا کرتا ہوں؟ وصیت کرتا ہوں۔ کتنی بنیادی چیز ہے۔ اس کے آگے اور مسئلے کو سمجھایا، یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارا حاکم ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے نا، حقیر ہے فقیر ہے، یہ کمی ہے، اس کو تو ماننے کا جی نہیں چاہتا، اس کی بات تو ماننے کا، اس کے حکم کی پر عمل کرنے کا تو جی نہیں چاہتا، یہ فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی کوئی بات ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھانے کے لیے ایسی مثال دے دی ہے نا، اس سے اچھی مثال دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر تمہارا امیر کسی حبشی غلام کو بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی سوچیں کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمائی ہے؟ آج کوئی حبشی غلام تو نہیں نا ہمارے بیچ میں، یعنی وہ غلامی جو سامان کی طرح سے ہوتی تھی، جیسے آدمی سامان بیچتا تھا ایسے غلاموں کو بھی بیچتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ آج تو ملازمت ہے، اس کو سروس کہتے ہیں، جاب کہتے ہیں، لیکن وہ غلامی نہیں ہے کہ آدمی مالک بن جائے اور ہم اس کے سامان بن جائیں، ملکیت بن جائے، ایسی غلامی نہیں ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ غلامی ملے گی، لیکن وہ غلامی آج بروقت موجود نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے یہ مثال دی کہ حبشی غلام اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تب بھی اطاعت کرنا ہے، بات سننا ہے اس کی اور ماننا ہے اس کی بات کو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام کو کیوں نہ بنا دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے مثال دی اتنی پیاری، وہ عرب کے لوگ جو حبشیوں کو غلام بنا کر کے رکھتے تھے، جن کے غلام حبشی بھی ہوا کرتے تھے اور بھی ہوا کرتے تھے، خاص طور پر حبشی سیاہ فام کالے کلوٹے غلام ہوا کرتے تھے، جن سے وہ خدمت لیتے تھے، جنہیں وہ خریدتے بیچتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان آقاؤں کو، ان مالکان کو اپنے غلاموں کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ جن غلاموں کی تم مالک ہو، وہ غلام اگر تم سب کا امیر بنا دیا جائے تب بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا سننا ہے، اس کا کہا ماننا ہے، اس کی بات سننی ہے، اس کا کہا ماننا، اطاعت کرنی ہے۔ اس سے بڑی بات ہے کوئی کہے کہ یہ جو غلام ہے نا تمہارا، جو تمہارے انڈر ہے، جس کو تم ہے نا غلام بنا کر کے رکھے ہو، اس کو خدمت میں استعمال کرتے ہو اپنے کام کاج کے لیے، یہ لے آ، یہ کر فلاں، اگر یہ بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے کل، تو تم کو چاہیے کہ تم
اس کی بات سنو، اس کا حکم سنو اور اس کا کہا مانو، اس کی اطاعت کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے اب کیا باقی بچا؟ ٹھیک ہے، یہ مثال دی اللہ کے نبی نے۔ اور کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ میرے بعد جو زندہ رہے گا تم میں سے بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آگے آنے والے حالات کی نزاکت اور اس کی سنگینی کی طرف اشارہ ہے کہ آگے حالات بگڑنے والے ہیں۔ بگڑنے والے حالات میں اپنے آپ کو سنبھالنے کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، دوسرا ذریعہ اپنے امام، اپنے امیر، اپنے حاکم کی اطاعت کرنا ہے، اس کا کہا ماننا ہے، اس کا حکم سننا ہے۔ ابھی ضروری ہے، آگے حالات اور زیادہ بگڑنے والے ہیں، ان بگڑنے والے حالات میں اگر کوئی تحفظ کا ذریعہ ہے تو ایمان و عقیدے کی اصلاح اور اپنے امام اور اپنے امیر کی اطاعت۔ اسی لیے یہ سارے تحریکی سب سے زیادہ انرجی جو لگاتے ہیں وہ رائی اور رعایا کے درمیان اختلاف پیدا کرنے پر لگاتے ہیں۔ ساری انرجی، ساری محنت کہاں چل رہی ہے؟ حکمرانوں کو بدنام کرنے کی کوشش، عوام کا ذہن بگاڑنے کی کوشش چل رہی، عوام کو اپنے حاکموں کے خلاف بھڑکانے، اکسانے، بغاوت کا جھنڈا اٹھانے پر آمادہ کرنے کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں۔ دیکھا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے سب سے بڑا تحفظ کا ذریعہ یہ ہے۔ آج آپ سوچیے خوارج کی بات جب آتی ہے نا، خوارج کی، خروج کی بات آتی، تو خروج اور خوارج کے ٹاپک پر، مضمون پر سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے کیا ہے وہ؟ کہ یہ طبقہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہے خوارج کے ہاں؟ یہی بغاوت کرنے والے، بغاوت کرنے والے، بغاوت کروانے والے، بغاوت پر اکسانے والے، بغاوت کی راہ ہموار کرنے والے، بغاوت کے لیے دبے کھلے لفظوں میں بولنے والے، بغاوت کے لیے دبے کھلے لفظوں میں لکھنے والے، بغاوت کرنے والوں کے خلاف زبان بند رکھنے والے، ان پر رد نقد نہ کرنے والے، اس مضمون پر، اس ٹاپک پر بات نہ کرنے والے، یہ لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ تو خوارج کا مسئلہ سب سے بنیادی کیا ہے؟ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر تو خانہ جنگی، پھر تو اتھل پتھل اور تفرقہ، اور نہ پتہ چلے گا کتنی جانیں گئی، نہ پتہ چلے گا کتنا مال تباہ ہوا، نہ پتہ چلے گا کتنی آبرو کو پامال کیا گیا۔ یہ بہت خطرناک، اس لیے یہ رافضی، تحریکی ہے نا، جتنے بھی ہیں، اخوانی، مودودی، ان سب کا دماغ کہاں ہے؟ مسلم حکمران کے خلاف، ہمیشہ ان کی زبان چلے گی۔ ابھی چل رہا ہے نا حالات، دنیا کے حالات جو چل رہے ہیں، ان حالات میں بھی آپ دیکھیے کیا ہے، سارا نزلہ سعودی حکومت کے اوپر، سعودی حکمران کے اوپر، وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر انصاف نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منہ کیسے دکھاؤ گے؟ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اللہ سے ڈرو۔ سعودی حکومت نے شروع سے لے کر آج تک جتنی حمایت مادی معنوی فلسطین کی ہے، اتنا دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا ہے۔ انصاف یہ ہے، اور ہم نے بار بار کہا ہے، ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اللہ کی توحید کا، نبی کی سنت کا، ایک عقیدے کا رشتہ ہے۔ اس لیے یہ انصاف نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کرنے والے بد باطن ہیں، جن کے دلوں کے اندر، جن کے باطن کے اندر میرے بھائیوں حقد چھپا ہوا ہے، کینہ چھپا ہوا ہے، جن کو راس نہیں آتا مملکت سعودی عرب کی توحید پرستی، جن کو راس نہیں آتی وہاں کی سنت پر عمل کا جذبہ، جن کو راس نہیں آتی پوری دنیا کے چپے چپے میں اللہ کی توحید اور سنت کی دعوت اور تعلیم پھیلانے کے لیے ان کی مادی معنوی کوششیں ان کو راس نہیں آتی ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے والے، آپ یاد رکھیں، سب سے زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حاکم کے خلاف عوام کو اکسا دیا جائے، بغاوت ہو جائے گی تو سارا امن تباہ و برباد ہو جائے، سارا امن غارت ہو جائے گا، بد امنی، بے امنی پھیل جائے گی۔ اس طرح کا ان کا
پروپیگنڈا ہے اور ان کا نظریہ ہے، اور اس حوالے سے بے انتہا باتیں ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کا چل رہا ہے جدید مناہج کا، اس کی تکمیل کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، شواہد کے ساتھ، اقتباسات کے ساتھ، اور وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی مزید۔ تو یہ ہو گئی بات۔ تو حاکم وقت کی نافرمانی اختلاف کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے معلوم پڑا کہ نہیں معلوم پڑا؟ اگر تمہارا امیر حبشی غلام بن جائے تب بھی اطاعت کرو، سنو، کیونکہ میرے بعد جو زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ تو نہ ماننا اختلاف کا سبب ہے، اور اختلاف کو ختم کرنے کا سبب کیا ہے؟ امیر کی اطاعت کرنا، اس کا کہا ماننا۔ نمبر 3، تیسرا ختم کریں گے انشاءاللہ، مختصر ہی ہے۔ نمبر 3، اتحاد کیسے ہوگا، اجتماعیت کیسے پیدا ہوگی؟ اجتماعیت کے اسباب کیا ہیں؟ نزاعات کو جڑ سے مٹانے اور اختلاف کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا۔ جتنے بھی جھگڑے ہیں ایمان کے، عقیدے کے، منہج کے، مسلک کے، عمل کے، سیاست کے، سلوک کے، اخلاق کے، جتنے مسائل ہیں، سارے مسائل میں جو نزاع ہے، جو جھگڑا ہے، جو تکرار ہے، جو ٹکراؤ ہے، اس اختلاف ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سورس کیا ہے؟ قرآن کو اور سنت کو اپنا مرجع بنانا، اسی سے قرآن، اسی سے اختلاف ختم کرنا۔ میں کہوں میری بات مانو، اختلاف ختم ہو جائے گا، آپ کہیں اپنی بات منوا، میری بات مانو، فلاں کہے میری بات، فلاں کہے میری بات، کسی کی بات نہیں، اختلاف ختم ہوگا اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ کر، اس کے رسول کی طرف لوٹ کر۔ قرآن کریم موجود ہے، اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے فزیکلی لوگ آپ سے رجوع کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے مسائل کا اختلاف ختم کر لیتے تھے، اور جب آپ دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کی سنت اور آپ کی حدیث آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہے اختلاف کو ختم کرنے کا اور اتحاد اور اجتماعیت پیدا کرنے کا ایک سبب۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع، جھگڑا، اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، کسی چیز میں، فی شیء، کسی بھی چیز میں، کوئی بھی چیز ہو، عقیدہ ہو، عبادات ہو، ہے نا، اخلاق ہو، کردار ہو، مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، فی شیء، کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس چیز کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں، تو اسے لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت بہتر ہے، یہ سب سے بہتر، خیر کا مطلب کیا ہوتا؟ افضل، سب سے بہتر یہی راستہ ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے، ریزلٹ، آؤٹ پٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے میرے بھائی، اس لیے کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی فلسفہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ بنیاد نہ ہو اس کی۔ اپنی اپنی دیواریں، اپنے اپنے ستون کو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے، سوچتے ہیں کہ اپنی دیوار پر رہوں، اپنے ستون پر رہوں اور سب اسی پر اکٹھا ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اتحاد کی بنیاد، نہ آپ کی دیوار، نہ فلاں کی دیوار، نہ فلاں کا ستون، نہ فلاں، کوئی نہیں۔ محور اتحاد کا اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ لہذا لوگوں کے آرا، لوگوں کی رائے، میری رائے، فلاں کی رائے، فلاں کی رائے، فلاں کی رائے، لوگوں کے آرا اور ان کے عادات کی طرف رجوع نہیں کیا جائے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں کی رائے کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں کی رائے کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں کے ہاں کیا رسم چلتی ہے، فلاں کے ہاں کیا طور طریقہ چلتا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ کتاب و سنت۔ نمبر 4، کیا ہے اتحاد کا سبب، اجتماعیت کا سبب؟ افراد امت، یعنی امت کے افراد، امت کے جو یعنی لوگ ہیں، اور کیا کہا؟ افراد امت یا قبائل کے درمیان، جو امت کے اندر قبیلے ہیں، بستیوں کے لوگ ہیں، قبیلوں کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے درمیان تنازع یعنی اختلاف اور تنازع رونما ہونے پر آپس میں اصلاح اور مصالحت کرنا۔ بھئی کبھی انسان ہونے کے ناطے آپس میں کوئی ٹکراؤ، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں صلح اور مصالحت کر کے معاملے کو حل کرا دینا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی بھی بات آئی کہ ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں، جب ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کر دو؟
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو. یہ ہے یعنی آپس میں جھگڑے کو حل کر لینا ضروری ہے، صلح کر کے مصالحت کر کے معاملے کو سلجھا دینا ضروری ہے، اس کو الجھانا اچھا نہیں ہے، اس سے اتحاد پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اندرونی معاملات کی اصلاح کر لو. سماجی جھگڑے ہیں، کچھ کاروبار کے جھگڑے ہیں، کچھ خاندان کے جھگڑے ہیں، کچھ ہے نا اس طرح کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں انسانی بستی میں، انسانی سماج کے اندر. یہ بھی اتحاد کا سبب ہے کہ یہ بھی اختلاف باقی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اختلاف کیا ہونا چاہیے؟ باقی نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی ختم کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 ہے، اس میں بات صاف صاف کہی گئی ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے آپسی اختلاف باہمی تعلقات کو کیا کرو؟ درست کر لو، سدھار لو. نمبر 5 اور آخری کیا ہے؟ باغیوں، اور اچھی طرح سننا اس بات کو، باغیوں اور خارجیوں سے جنگ کرنا. باغیوں اور خارجیوں سے اتحاد کیسے پیدا ہوگا بھائی؟ سارے باغیوں کو پال کے رکھیں گے تو اتحاد پیدا ہوگا، سارے خارجیوں کو پروموٹ کریں گے تو اتحاد پیدا ہوگا کہ انتشار پیدا ہوگا؟ اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان باغیوں خارجیوں پر بھی میرے بھائیوں لگام لگائی جائے، ان پر قدغن لگائی جائے، ان کو ان کے شر سے امت کو بچانے کے لیے کوشش کی جائے. یہ ہے تو باغیوں اور خارجیوں سے جنگ کرنا جو مسلمانوں کی وحدت میں یعنی اتحاد میں، ایک ہونے میں تفریقہ ڈالنا چاہتے ہیں. دیکھا آپ نے ان کا کیا کام ہے بھائی؟ باغیوں خارجیوں کا یہی کام ہے نا، امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ وہ ایسی، دیکھیے بشرطے کہ وہ ایسی قوت و شوکت والے ہوں جو اسلامی سوسائٹی کے لیے خطرہ اور اس کے امن و سلامتی کی تباہی کا باعث ہوں. دیکھا آپ نے کیا کہا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس بات کا معنی اچھی طرح سمجھیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باغیوں اور خارجیوں سے جنگ کرنا جو مسلمانوں کی وحدت میں، ان کے اتحاد میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تفرقہ ڈالنا چاہتے ہوں، بشرطے کہ وہ ایسی قوت و شوکت والے ہوں جو اسلامی سوسائٹی کے لیے خطرہ اور اس کے امن و سلامتی کی تباہی کا باعث ہوں. یعنی جنگ کرنا، لڑنا کب ضروری ہے؟ جب وہ پورے ملک کے امن و امان کو غارت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں. اگر شر اتنا زیادہ نہ پھیلا ہو تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو قلم کا استعمال کرنا کافی ہے، زبان سے سمجھانا ضروری ہے. لیکن جب ملک کی امن و سلامتی کی تباہی کا باعث بن جائیں تو پھر ان کے مقابلے میں آ کر کے ہے نا ان کی شر کو پورے طور پر کچلنا ضروری. اس طرح سے یہ 5واں سبب ہے جس کے ذریعے سے اتحاد پیدا ہوگا. اب مسلمانوں میں اجتماعیت کا معنی اس سے پہلے والے سیشن میں آ چکا ہے. اجتماعیت کا معنی ہے حق پر جمع ہونا، حق پر جمع ہونا. حق پر جمع ہونے کی راہ میں جو خارجی فکر دراڑ پیدا کر رہی ہو، انتشار پیدا کر رہی ہو، حق سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہو، ایسے لوگوں کے خلاف اپنی زبان سے، اپنے قلم سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے کیا؟ یہ ذمہ داری ہے میرے بھائی، امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوں ٹھیک ہے، ان سے تو لڑائی کی جائے. یہ حکومت، اسلامی حکومتوں کی بات چل رہی ہے، لیکن اگر وہ اتنا شرنگیزی نہ کر رہے ہوں تو پھر اس کے لیے زبان کا، قلم کا استعمال کرنا کافی ہے. ہم جس ملک و وطن میں رہتے ہیں یہاں پر اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے والے جو عناصر ہیں، صحیح اسلام کی دعوت کو، خالص اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے والے عناصر، اللہ کی توحید، نبی کی سنت کا طریقہ، صحابہ کرام کے منہج، تابعین کے راستے کو اور اس مشن کو نقصان پہنچانے والے جتنے عناصر ہیں، ان سب عناصر کے خلاف ہم کو، آپ کو، جو علم کی دولت سے میرے بھائیوں مسلح ہیں، علم کی دولت سے مالا مال ہیں، انہیں چاہیے، بصیرت مند ہیں جو، انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ وہ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے اس باطل کے خلاف میرے بھائیوں حق کا دفاع کریں. یہ ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. اگر دو مسلمانوں کی، اگر دو جماعتوں میں سے ایک جماعت، ایک فرقہ
ایک ٹولی دوسری ٹولی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو جو زیادتی کرتی ہے اس سے کیا کرو؟ لڑو۔ زیادتی کرنے والی سے کیا کرنے کا حکم دیا؟ لڑو، یہ ہے۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اگر باز آ جائے زیادتی کرنے سے، فَإِنْ فَاءَتْ، اگر زیادتی کرنے سے باز آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں میں صلح کرا دو۔ لیکن اگر باز نہ آئے تو کیا کرو؟ لڑو۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی۔ یہ دیکھیے یہاں آگے مثال دے کر کے بات ختم کرنے کریں، اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں اور خوارج سے قتال فرمایا، باغیوں سے اور خارجیوں سے قتال فرمایا، یعنی ان سے لڑائی لڑی نہروان میں، ہے کہ نہیں؟ لڑائی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ باغیوں سے خارجیوں سے لڑائی لڑی، قتال فرمایا، اور یہ چیز آپ کے عظیم فضائل میں شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ کسی بھی ملک کی وحدت اور اجتماعیت کے لیے یہ 5 اصول ہیں جو شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ چونکہ باتیں بالکل واضح ہیں اس لیے اس پر کوئی حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے شیخ جمال نے اس سوال کے جواب کو بغیر حاشیے کے خالی چھوڑ دیا۔ حالانکہ کچھ باتیں آگے آئیں گی بھی، لیکن اس سوال میں کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ 5 ستھرے اسباب ایک دم آسانی سے ہم نے آپ نے سمجھ لیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اتحاد، اجتماعیت، اتفاق، یگانگت اور یکجہتی کے اصولوں کو اپنا کر کے اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانی جمع خرچ سے، اپنی ہوس سے، اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے، اپنے ذات کا تعصب، اپنے جھنڈے کا تعصب، اپنے بینر کا تعصب، اپنے فرقے کا تعصب، اپنی شخصیتوں کا تعصب، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی امت میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔